واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی، قسط نمبر 367۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ میں بھی خون کا انتقام لینا چاہتا ہوں۔ صلیبی جس طرح ہمارے قیدیوں کے ساتھ وحشیانہ سلوک کرتے ہیں، اب میں بھی ان کو منہ توڑ جواب دینا چاہتا ہوں۔ ہم نے خون کا انتقام لینا ہے۔ ہم نے ان بے گناہ قیدیوں کے خون کا انتقام لینا ہے جنہیں صلیب کے ایک جنگجو بادشاہ ارناط نے اکرہ لے جا کر قتل کیا تھا۔ جنگی قیدیوں کو قتل نہیں کیا جاتا، مگر ارناط نے ہمارے تمام قیدیوں کو پہلے بھوکا رکھا، ان سے مشقت کرائی، پھر انہیں قطار میں کھڑا کر کے قتل کیا تھا۔ اس واقعے کو 7 سال گزر گئے ہیں، میں اسے ساری عمر نہیں بھول سکتا۔ آج انتقام کا موقع ملا ہے۔ میں یہ نہیں سننا چاہتا کہ یہ صلیبی ڈاکو ہمارے ساتھ لڑتے ہوئے مارے گئے، انہیں زندہ لاؤ، لیکن میں انہیں زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ میں انہیں اس طرح قتل کروں گا جس طرح صلیبیوں نے ہمارے قیدی قتل کیے تھے۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، حسام الدین کے سپاہی 3 راستوں سے میدان میں داخل ہوئے۔ انہوں نے جلتی ہوئی مشعلوں سے اپنی مشعلیں جلائیں۔ جو صلیبی جاگ رہے تھے انہوں نے نشے کی حالت میں گالیاں دیں، وہ لڑنے کی حالت میں نہیں تھے۔ حملہ آور سپاہیوں نے انہیں زندہ پکڑنے کی بجائے تلواروں سے ختم کر دیا۔ جو سوئے ہوئے تھے وہ شور و غل سے جاگ اٹھے، بیشتر اس کے کہ وہ سمجھ پاتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ برچھیوں کی انیوں پر دھر لیے گئے، انہیں ہتھیار اٹھانے کی مہلت نہ ملی۔ غار نما کمروں میں سے چند ایک برچھیاں اور تلواریں لے کر نکلے، لیکن کچھ مارے گئے، باقی ہتھیار پھینک کر الگ کھڑے ہو گئے۔ ان کا نائٹ اس حالت میں مدہوش پڑا تھا کہ اس کے جسم پر کوئی کپڑا نہ تھا۔ وہ گالیاں بکنے لگا۔ مسلمان سپاہیوں کو وہ اپنے سپاہی سمجھ رہا تھا۔ اس کے کمرے سے 3 مسلمان لڑکیاں برآمد ہوئی، دوسرے کمروں سے بھی چند ایک لڑکیاں نکلیں، یہ سب مسلمان تھی۔ ان کی حالت بہت بری تھی۔ وہ مسلمان سپاہیوں کو شاید ڈاکوؤں کا کوئی دوسرا گروہ سمجھ رہی تھی، اسی لیے وہ دہشت سے دبکی ہوئی تھی۔ جب انہیں پتا چلا کہ یہ مسلمان سپاہی ہیں تو لڑکیاں پاگلوں کی سی حرکتیں کرنے لگیں۔ وہ روتی تھیں اور کبھی صلیبیوں کو دانت پیس پیس کر گالیاں دیتی اور کبھی مسلمان سپاہیوں کو کوسنے لگتی۔ انہوں نے انہیں بے غیرت اور بزدل کہا اور ان میں سے بعض بار بار کہتی تھی، اگر تم مسلمان ہو تو ان کافروں کو قتل کیوں نہیں کرتے؟ کیا ہم تمہاری بہنیں اور بیٹیاں نہیں؟ کیا ہماری عصمتیں تمہاری بیٹیوں کی عصمتوں جیسی نہیں؟ اس وقت حسام الدین اور بری دستے کا کمانڈر کمروں کی تلاشی لے رہے تھے۔ باہر اب کوئی لڑائی نہیں ہو رہی تھی۔ ناظرین، صلیبیوں کو ایک جگہ بٹھا دیا، ان کے گرد مسلح سپاہی کھڑے تھے جن میں بہت سے سپاہیوں نے کمانوں میں تیر ڈال رکھے تھے۔ ناظرین، صبح جب صلیبیوں کا نشہ اترا تو وہ سمندر کے کنارے بیٹھے تھے۔ لڑکیوں کو حسام الدین نے اپنے بحری جہاز میں رکھا۔ قیدیوں کی تعداد کم و بیش 500 تھی، باقی مارے گئے تھے۔ انہوں نے ٹیلوں کے اندر جو سامان اور رقم جمع کر رکھی تھی وہ قیدیوں سے اٹھوا کر ساحل پر لائی گئی۔ ناظرین، ان قیدیوں کے کمانڈر سے جو معلومات حاصل ہوئی ان سے یہ انکشاف ہوا کہ یہ ایک مشہور صلیبی بادشاہ رینالڈی شیطون کی فوج کا دستہ تھا۔ مسلمان قافلوں کو لوٹنے کے لیے اتنی نفری کا ایک دستہ یہاں موجود رہتا تھا۔ کچھ عرصے بعد دوسرا دستہ بھیج دیا جاتا تھا۔ سامان جو لوٹا جاتا اس میں سے کچھ حصہ سپاہیوں کو ملتا اور باقی سب اپنے بادشاہ کو بھیج دیا جاتا تھا۔ اونٹ اور گھوڑے بھی سرکاری ملکیت میں چلے جاتے تھے۔ ناظرین، لڑکیوں کے متعلق یہ احکام تھے کہ کمسن بچیاں جو غیر معمولی طور پر خوبصورت ہوتی تھیں وہ صلیبیوں کے ہیڈ کوارٹروں میں بھیج دی جاتی تھی، جہاں انہیں ٹریننگ دے کر جوانی کی عمر میں جاسوسی اور تخریب کاری کے لیے مسلمانوں کے علاقوں میں بھیجا جاتا تھا۔ جوان لڑکیوں میں کوئی بہت ہی خوبصورت ہو تو اسے بھی ہیڈ کوارٹروں کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ باقی لڑکیوں کو یہ صلیبی سپاہی اور کمانڈر اپنے پاس رکھ لیتے تھے۔ اس قافلے کے ساتھ بھی بچیاں ہوں گی؟ حسام الدین نے پوچھا۔ 12-14 تھیں، صلیبی کمانڈر نے بتایا۔ صرف ایک بھیجی
بھیجی گئی ہے اور باقی قتل ہو چکی ہیں، اور قافلے کے جن آدمیوں کو ساتھ لائے تھے انہیں سامان اٹھانے کے لیے لائے تھے، پھر انہیں قتل کر دیا گیا تھا۔ اس نے جوان لڑکیوں کے متعلق بتایا کہ ان میں ایک رقاصہ تھی، بہت خوبصورت تھی، اس کا جسم حسن اور اس کا رقص ہماری اس ضرورت کے مطابق تھا جس کے لیے ہم لڑکیاں حاصل کرتے ہیں۔ اس رقاصہ کو اسی شام بھیج دیا گیا تھا۔ فوراً بھیجنے کی وجہ یہ بتائی تھی کہ ایسی قیمتی اور دلکش لڑکی کو سپاہیوں میں رکھنا خطرناک ہوتا ہے، کوئی بھی سپاہی اسے آزادی کا جھانسا دے کر بھگا لے جا سکتا ہے۔ انہوں نے اس قافلے کو قتل کیا ہے جو حج کو جا رہا تھا۔ حسام الدین نے کمانڈر سے کہا، قافلہ حجاز تک نہ پہنچ سکا، ان بد نصیبوں کی بجائے میں ان قاتلوں کو حجاز یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ بھیجوں گا اور وہاں انہیں قتل کراؤں گا۔ ناظرین، حسام الدین تمام قیدیوں کو اس جگہ لے گیا جہاں انہوں نے قافلے کو لوٹا اور قتل عام کیا تھا۔ وہاں لومڑیوں، بھیڑیوں اور گیدڑوں کی کھائی ہوئی لاشیں بکھری ہوئی تھی۔ حسام الدین نے قیدیوں سے قبریں کھدوائیں، اس نے سب کی نماز جنازہ پڑھائی اور سب کو دفن کر دیا۔ اس نے قاہرہ سے حکم لیے بغیر ان تمام قیدیوں کو ایک ہی بحری جہاز میں ٹھونسا اور جدہ کی طرف لے گیا، وہاں انہیں اتارا اور اس پیغام کے ساتھ حجاز روانہ کر دیا کہ انہیں مینا کے میدان میں قتل کر دیا جائے۔ ناظرین، پیغام میں اس نے تفصیل سے لکھا کہ ان کا جرم کیا ہے۔ یورپی مورخوں نے صلیبی سپاہیوں اور ان کے کمانڈر کے قتل کو بہت اچھالا اور غلط رنگ میں پیش کیا ہے۔ انہوں نے جنگی قیدی کہا ہے لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ کون سی جنگ کے جنگی قیدی تھے، وہ کسی قلعے میں نہیں تھے۔ مسلمان مورخوں نے اصل واقعہ لکھا ہے۔ ان کی تحریروں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ امیر البحر حسام الدین نوح کا قافلہ تھا جس سے سلطان صلاح الدین ایوبی بالکل بے خبر تھا۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، اس صلیبی ڈاکو دستے کے کمانڈر نے جس رقاصہ کے متعلق بتایا تھا کہ اسے اسی شام یہاں سے بھیج دیا گیا تھا، وہ رادی تھی۔ اس کے کہنے کے مطابق اسے اتنی جلدی اس لیے بھیج دیا گیا تھا کہ گھوڑے کے نیچے آ کر اس کی حالت اچھی نہیں تھی۔ کمانڈر نے اس ڈر سے اسے بھیج دیا کہ اس پر یہ الزام عائد نہ ہو سکے کہ اس رقاصہ کو اس کے تشدد نے اس حالت تک پہنچایا ہے۔ یہ کمانڈر جس وقت حسام الدین کو اپنا بیان دے رہا تھا اس وقت رقاصہ رادی 4 صلیبی سپاہیوں کے ساتھ وہاں سے بہت دور پہنچ چکی تھی، وہ گھوڑے پر سوار تھی۔ ناظرین، اس کی حالت بہت بہتر ہو گئی تھی۔ راستے میں اس نے سپاہیوں سے کئی بار کہا تھا کہ وہ اسے قاہرہ لے چلیں جہاں وہ انہیں بے شمار رقم دے گی، مگر سپاہی نہ مانے۔ آخر ایک سپاہی نے اسے کہا، تم دیکھ رہی ہو کہ ہم تمہیں شہزادیوں کی طرح ساتھ لے جا رہے ہیں، تم اتنی زیادہ خوبصورت ہو اور تمہارے جسم میں ایسا جادو ہے کہ جسے اشارہ کرو وہ تمہارے قدموں میں جان دے دے گا، لیکن ہم تمہارے جسم سے 4 قدم دور رہتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ تم ہمارے پاس امانت ہو اور یہ امانت ہمارے بادشاہ کی ہے جو صلیب کا بادشاہ ہے۔ اگر تمہارا کہا مان لیں یا تمہیں اپنی ملکیت سمجھ لیں تو ہمیں نہ بادشاہ بخشے گا نہ صلیب۔ ہماری منزل کہاں ہے؟ رادی نے پوچھا۔ بہت دور، اسے جواب ملا، سفر کٹھن ہے اور لمبا بھی۔ ایک خطرہ یہ بھی ہے کہ ہمیں اس علاقے میں سے بھی گزرنا پڑے گا جو مسلمانوں کے قبضے میں ہے۔ ناظرین، رادی کو یہ 4 صلیبی واقعی شہزادیوں کی طرح لے جا رہے تھے۔ تم کسی بڑے حاکم کی بیٹی معلوم ہوتی ہو یا کسی دولت مند تاجر کی بیٹی، تم اپنے خاندان کے ساتھ حج کو جا رہی تھی؟ ایک صلیبی نے پوچھا۔ تمہیں کسی نے نہیں بتایا کہ میں رقاصہ ہوں؟ رادی نے جواب دیا، میرا کوئی باپ نہیں، کوئی بھائی نہیں، میری ماں اسماعیلیہ میں مشہور رقاصہ اور مغنیہ ہے، مجھے بالکل علم نہیں کہ میں اس کے کسی چاہنے والی کی بیٹی ہوں۔ ماں نے بچپن میں ہی مجھے رقص کی تربیت دینی شروع کر دی تھی، مجھے رقص اور گانا اچھا لگتا تھا۔ میں 16-17 سال کی ہوئی تو ماں نے مجھے ایک بہت امیر آدمی کے گھر بھیجا، وہ بوڑھا آدمی تھا، شراب پیے ہوئے تھا۔ بوڑھے نے مجھے کہا کہ وہ میری محبت میں دیوانہ ہوا جا رہا ہے، مجھے اس بوڑھے سے
نفرت ہو گئی۔ مجھے یہ احساس ہوا کہ میرا باپ نہیں ہے۔ اس بوڑھے کو دیکھ کر مجھے اپنے باپ کا خیال آ گیا تھا۔ اس بوڑھے نے مجھے اپنے پاس بٹھا کر ایسی ذلیل حرکتیں کی کہ مجھے پتا چل گیا کہ یہ میرا باپ نہیں، نہ اس کے دل میں میری محبت ہے، یہ میرا گاہک ہے۔ میں وہاں سے اکیلی بھاگ گئی۔ ماں کو بتایا تو اس نے مجھے سمجھایا کہ یہ ہمارا پیشہ ہے۔ میں نہ مانی۔ ماں نے مجھے مارا پیٹا۔ میں نے کہا کہ میں ناچوں گی گاؤں گی لیکن کسی کے گھر نہیں جاؤں گی۔ ماں نے میری شرط مان لی۔ جس کے پاس دولت تھی وہ ہمارے گھر آنے لگے۔ میں چونکہ کسی کے گھر نہیں جاتی تھی اس لیے میری قیمت چڑھ گئی۔ 3 سال گزر گئے۔ اس دوران میرے دل میں یہ آرزو پیدا ہوئی کہ کوئی میرے حسن اور میرے رقص کے بجائے میرے ساتھ محبت کرے جس میں عیاشی اور بدماشی کا دخل نہ ہو۔ آخر ایک آدمی مجھے مل گیا۔ وہ 2 بار میرے ہاں آیا تھا۔ وہ مجھے اچھا لگتا تھا۔ مجھ سے 7-8 سال بڑا تھا۔ میری اور اس کی ملاقاتیں باہر ہونے لگی۔ میں بگی میں سیر کے بہانے چلی جاتی اور وہ وہاں موجود ہوتا۔ وہ تو شہزادہ تھا، شراب پیتا تھا۔ میں نے ایک شام اسے کہا کہ شراب چھوڑ دو۔ اس نے قسم کھا کر کہا کہ وہ آئندہ شراب نہیں پیے گا۔ اس نے وعدہ پورا کر دکھایا۔ ایک روز اس نے مجھے کہا کہ ناچنا چھوڑ دو۔ میں نے قسم کھا کر کہا کہ میں اس پیشے پر لعنت بھیجوں گی لیکن جب تک اس گھر میں ہوں یہ ممکن نہیں۔ اس نے کہا کہ میں عیاش باپ کا بیٹا ہوں۔ میرے باپ کے حرم میں تم سے چھوٹی عمر کی بھی لڑکیاں ہیں۔ میں اس گھر میں رہ کر نیک نہیں بن سکتا۔ میں نے اسے کہا کہ میں ناچنے والی ماں کی ناچنے والی بیٹی ہوں۔ تمہیں اپنے باپ کی عیاشی خراب کر رہی ہے اور مجھے اپنی ماں کا پیشہ خراب کر رہا ہے۔ آؤ کہیں دور چلیں اور میاں بیوی کی طرح پاک زندگی بسر کریں۔ وہ مان گیا۔ وہ مسلمان تھا، میرا کوئی مذہب نہیں۔ مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ میرا باپ مسلمان تھا، عیسائی یا یہودی تھا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے مسلمان سمجھو اور بتاؤ کہ مذہب کیا ہے، مجھے محبت دو، مجھے پاک زندگی دو۔ اس نے بہت سوچا اور بولا کہ پاک ہونا ہے تو حجاز مقدس چلو۔ میں نے حجاز مقدس یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی بہت باتیں سنی تھی۔ مجھے ایسے گانے بہت پسند آتے تھے جن میں حجاز اور حجاز کے قافلوں کا ذکر ہوتا۔ میں ایک گانا اکیلے میں بھی گنگنایا کرتی تھی، چلے قافلے حجاز کے۔ اس نے حجاز کا نام لے کر میری آرزو کو شعلہ بنا دیا۔ میں نے اسے کہا کہ میں تیار ہوں، ہمت کرو میری آرزو پوری کر دو۔ اس نے پوچھا تم جانتی ہو کہ میں تمہیں حجاز کیوں لے جا رہا ہوں؟ میں نے کہا کہ وہ بہت خوبصورت سرزمین ہے۔ اس نے کہا کہ صرف خوبصورت نہیں، وہ پاک سرزمین ہے، وہاں خانہ کعبہ ہے، وہاں آب زمزم ہے اور وہاں جو جاتا ہے اس کی روح پاک ہو جاتی ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ وہاں ہم حج کعبہ کریں گے اور پاک ہو کر شادی کریں گے، پھر وہیں رہیں گے۔ میں اس وقت کو بھول نہیں سکتی جب وہ میرے ساتھ یہ باتیں بچوں کی طرح کر رہا تھا اور میں جیسے اس کی آنکھوں میں اتر کر اس کی روح میں سما گئی تھی۔ میری ذات فنا ہو گئی تھی، میرا وجود اس کے وجود میں تحلیل ہو گیا تھا اور میں نے اسے کہا تھا کہ کل چلنا ہے تو ابھی چلو۔ اس نے کہا کہ قافلے جاتے رہتے ہیں، میں معلوم کروں گا۔ پھر ایک شام اس نے کہا کہ آج رات یہیں آ جانا، قافلہ روانہ ہو گیا ہے، ہم اس سے جا ملیں گے۔ میں نے اسے کہا کہ میں گھر چلی گئی تو رات کو کوئی آنے نہیں دے گا، ابھی لے چلو۔ اس نے کہا کہ آ جاؤ۔ میں نے بگی والے کو کچھ نہ بتایا۔ شام گہری ہو گئی تھی، چھپ کر اس کے ساتھ چلی گئی۔ اس نے مجھے ایک کھنڈر میں چھپا دیا اور چلا گیا۔ وہ کچھ دیر بعد 2 گھوڑے لے کر آ گیا۔ وہ گھوڑے پر سوار تھا، دوسرا گھوڑا خالی تھا، دونوں کے ساتھ پانی اور کھانے کا سامان بندھا تھا۔ ہم اگلی شام قافلے سے جا ملے اور رات وہاں جا پہنچے جہاں تم نے میرے خواب میری محبت کے لہو میں غرق کر دیے۔ وہ مارا گیا، میں پکڑی گئی، حجاز کا قافلہ لوٹا گیا اور خانہ کعبہ سے دور ہی اللہ کے حضور چلا گیا۔ خدا نے میرے گناہ بخشے نہیں، میرے ماتھے کی قسمت میں کعبے کا سجدہ نہیں لکھا تھا۔ میرا وجود ناپاک تھا جو اللہ کو پسند نہیں تھا کہ اس کے کعبے تک پہنچے۔ اے لڑکی، تم مذہب میں پناہ لینا چاہتی ہو تو ہمارے مذہب کو قریب سے دیکھنا۔ ایک سپاہی نے کہا تم نے میرا ایک پاک تصور ریزہ
جائزہ کر دیا ہے۔ رادی نے کہا کیا تمہارے مذہب نے یہ حکم دیا ہے جس کی تم نے تعمیل کی ہے؟ جو تصور لے کر نکلی تھی وہ ایسا بھیانک تو نہیں تھا، یہ ہمارا مذہب نہیں۔ سپاہی نے کہا یہ ان انسانوں کا حکم تھا جن کے ہم ملازم ہیں، تم سے تو میں اچھی ہوں جس کے قدموں میں شہزادے زر و جواہرات کے ساتھ اپنا سر بھی رکھتے تھے۔ رادی نے کہا مگر میں صحراؤں کی خاک چھاننے نکل آئی، حکم وہ مانو جو اپنی روح سے نکلے۔ میں اس کے مذہب کی مرید ہوں جس نے مجھے پاک محبت دی اور پاکیزہ تصور دیا، اس سے میں سمجھی کہ اس کا مذہب بھی پاک ہوگا۔ وہ مجھے میرے تصوروں کی سرزمین حجاز کی طرف لے جا رہا تھا، تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ ہم انسانوں کے حکم کے پابند ہیں۔ سپاہی نے کہا میں خدا کے حکم کی پابند ہوں۔ رادی نے کہا خدا نے تمہیں دھتکار دیا ہے۔ ایک اور سپاہی بولا تم اس وقت ہماری پابند ہو، ہم جہاں تمہیں لے جا رہے ہیں وہاں سوچنا کہ خدا کو راضی کس طرح کیا جائے، کوئی نیکی کرنا شاید خدا تمہیں بخش دے۔ میں جانتی ہوں تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو اور کیوں لے جا رہے ہو۔ رادی نے کہا میرا وجود سراپا گناہ ہو گیا اور میں کوئی نیکی نہیں کر سکوں، تم کوئی نیکی سوچ بھی نہیں سکتی۔ ایک سپاہی نے کہا تم گناہ کی پیداوار ہو، گناہوں میں تم نے پرورش پائی ہے، ایک گناہ گار کے ساتھ گھر سے بھاگ کر جا رہی تھی، تم نیکی کیا کرو گی؟ ان بے گناہوں کے خون کا انتقام لوں گی جنہیں تم نے قتل کیا ہے۔ رادی نے دانت پیس کر کہا۔ ناظرین چاروں سپاہیوں نے بڑی زور سے قہقہ لگایا اور ایک نے کہا ہم پر تمہارا احترام فرض ہے، ہمیں حکم ہی ایسا ملا ہے ورنہ تم ایسے الفاظ دوبارہ زبان سے نہ نکالتی، انتقام تو تمہارا باپ سلطان صلاح الدین ایوبی بھی نہیں لے سکتا، اسے کیا خبر کہ ہم اس کے مذہب کی خوبصورت لڑکی کو اغوا کیے لے جا رہے ہیں۔ اے بدبخت صلیب کے پجاریوں، سلطان اعظم سلطان صلاح الدین ایوبی بیت المقدس کے ارد گرد ڈیرا ڈال چکا ہے۔ ناظرین سپاہی نے جیسے یہ الفاظ سنے تو زوردار تھپڑ۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین جاری ہے اگلی ویڈیو قسط نمبر 368 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔